سوچنے کی بات ہے اگر کوئی بندہ قرآن کی چند آیات یاد کرنے کے بعد اسے بھلا دیتا ہے، وہ قرآن کو بھول جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اندھا کھڑا کرے گا، اللہ فرمائے گا تو نے میری آیات کو بھلایا، میں نے بھی تجھے بھلا دیا۔ اگر قرآن بھولنے کی وجہ سے رب بندے کو بھلائیں گے، اسی طرح آج کی دنیا میں جو اللہ کے نام کو بھلا دیتا ہے، وہ ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، وہ مراقبے کو چھوڑ دیتا ہے، وہ سلسلے عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے یومیہ معمولات کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر بندے کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اور جب بندے کا دل اندھا ہو جاتا ہے یہ بندہ گناہوں کی دلدل کے اندر پھنس جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو غفلت کی زندگی سے نکالیں، آج کی مجلس کے اندر نیت کریں، عزم جزم کریں، ہم نے آج کے بعد ذکر کی پابندی کرنی ہے، مراقبے کا اہتمام کرنا ہے، مراقبے کا اہتمام کر کے میں نے اللہ سے دوستی لگانی ہے۔ میں اور آپ یہاں پہ اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ اپنے شیخ کی صحبت نصیب ہو جائے، ہمیں شیخ کی زیارت نصیب ہو جائے، شیخ کی توجہات مل جائے۔ ایک مرید اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہے جب کوئی بندہ اپنی ماں یا باپ کے چہرے کو محبت عقیدت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لگتا یہ ہے جب کوئی بیٹا اپنی ماں کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھے، باپ کے چہرے کو پیار کی نظر سے دیکھے تو اللہ کعبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی مرید اپنے شیخ کے چہرے کو دیکھے تو اللہ کیا عطا فرماتے ہیں؟ حضرت سے محبت کرنے والوں اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دینا۔ اللہ والے نے مرید کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے پر کعبہ ملتا ہے اور شیخ کے چہرے کو دیکھنے پر کعبے والا ملتا ہے۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ حضرت کے چہرے کو دیکھیں گے، جن کے چہرے کو دیکھ کر رب یاد آ جاتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ہم نے ان کی صحبت کے اندر رہ کر اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے۔ جو سالکین طریقت مراقبے کا اہتمام کرتے ہیں، یومیہ معمولات کی پابندی کرتے ہیں، ناغہ نہیں کرتے، وہ محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، وہ ماحول معاشرے کی پرواہ نہیں کرتے، نفس و شیطان کی نہیں مانتے، اپنے شیخ کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے وہ مراقبے کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن جب مراقبے کے لیے بیٹھتے ہیں تو خیالات تنگ کرتے ہیں، وساوس تنگ کرتے ہیں۔ اب یہ بندہ مشاہدہ کرتا ہے کہ مجھے خیالات آ رہے، وساوس تنگ کر رہے، لیکن پھر بھی مراقبے کے اندر اپنے آپ کو بٹھایا ہوا ہے۔ مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، جو سالک مراقبے کے اندر مجاہدہ کرے گا اللہ اسے جلدی روحانی ترقی عطا فرمائیں گے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے جو میرے لیے محنت کرتے ہیں، جو میرے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا۔ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا عجیب عارفانہ ترجمہ لکھا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ فرماتے ہیں جو میرے لیے محنت کرتا ہے، جو میرے لیے مجاہدہ کرتا ہے، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے راستے سے چلا دیتا ہوں۔ اللہ یہ نہیں کرتے کہ دور سے راستہ دکھا دیا، میرے بندے وہ صراط مستقیم ہے، وہ میری محبت کا راستہ، وہ میرے قرب کا راستہ، اگر تو آنا چاہتے اس راستے پہ آ جا۔ نہیں، اللہ فرماتے جو میرے لیے محنت کرے گا، جو میرے لیے مجاہدہ کرے گا، نفس و شیطان کی نہیں مانے گا، خواہشات کو پامال کر کے وہ ذکر و اذکار کا اہتمام کرے گا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے راستے پہ چلاؤں گا۔ اب جس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں آ جائے یہ بندہ نور نسبت سے محروم رہ سکتا ہے، جس کا ہاتھ رب ذوالجلال کے ہاتھ میں آ جائے یہ ولایت سے محروم رہ سکتا ہے، جس کا ہاتھ رب ذوالجلال کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قرب راز عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، مراقبے کی پابندی کرنی چاہیے۔ سالکین کئی مرتبہ مراقبہ اس وجہ سے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں مراقبے کے اندر کیفیات نہیں ملتی۔
مراقبے کے اندر ہمیں کوئی رنگ نظر نہیں آتا، مراقبے کے اندر دل میں نور اترتا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔ جب مراقبے کے اندر کچھ نظر ہی نہیں آتا، کیفیات نہیں بنتی، ہم نے مراقبہ کرنا چھوڑ دیا۔ ایسے مراقبے کا کیا فائدہ جس کے اندر نہ کیفیات ملتی ہے، نہ کوئی رنگ نظر آتا ہے، نہ دل میں نور اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے، نہ انوارات محسوس ہوتے ہیں، نہ تجلیات محسوس ہوتی ہے۔ سالکین طریقے سے بات سمجھ لیں، یہ سالکین طریقت کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ کیفیات نہیں مل رہی، مراقبہ چھوڑ دیا، انوارات نہیں مل رہے، مراقبہ چھوڑ دیا، تجلیات نہیں مل رہی، مراقبہ چھوڑ دیا، دل کے اندر نور محسوس نہیں ہو رہا، مراقبہ چھوڑ دیا، دل کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز سنائی نہیں دے رہی، مراقبہ چھوڑ دیا، دل کے اوپر کیفیات محسوس نہیں ہوتی، مراقبہ چھوڑ دیا۔ جب بھی کیفیات نہ ملے تو مراقبہ ہرگز نہ چھوڑے، کیفیات نہیں مل رہی، مراقبے کا اہتمام زیادہ کرے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک فرماتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں، سالک کو جلدی روحانی ترقی قبض کی کیفیت کے اندر ہوتی ہے، کیفیات نہیں مل رہی، انوارات تجلیات محسوس نہیں ہو رہے، یہ پھر بھی ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کیفیت کے اندر بندے کو جلدی روحانی ترقی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ورد مانگتے ہیں، ورد کہتے ہیں معمولات کو، استغفار پڑھنا، درود شریف پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، مراقبہ کرنا، ذکر کرنا، اس کو ورد کہتے ہیں۔ اور جو اللہ کی طرف سے انوارات تجلیات دل کے اندر نازل ہوتی ہے، اس کو وارد کہتے ہیں۔ اب اللہ بندے سے ورد کا طلبگار ہے کہ میرا بندہ ورد کرے، ذکر کرے، یومیہ معمولات کی پابندی کرے، سلسلے عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے اذکار کرے، اور بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے وارد عطا کر دے، اللہ انوارات دے دے، اللہ تجلیات دے دے، اللہ کیفیات دے دے۔ اب جواب میں نے آپ حضرات سے لینا ہے، جب اللہ اور بندے کی چاہت کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام کرو، بندہ کہتا ہے نہیں یہ کام ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے اپنی چاہت کو مقدم رکھنا چاہیے یا اللہ کی چاہت کو مقدم رکھنا چاہیے؟ ہر بندے کی زبان پر، ہر سالک کی زبان پر جواب یہ ہوگا، پہلے اللہ کی چاہت کو پورا کرنا چاہیے۔ جو انسان اللہ کی چاہت کو مقدم رکھتا ہے، اللہ کی چاہت کو سامنے رکھتے ہوئے ورد یومیہ معمولات کا اہتمام کرتا ہے، اللہ ورد مانگے بندے کو کیفیات انوارات تجلیات عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک شیخ نے اپنی مرید سے فرمایا کہ جاؤ جا کے مراقبہ کرو، انہوں نے اپنی کچھ روحانی بیماریاں بتلائی، تو شیخ نے فرمایا جاؤ ذکر کرو، مراقبہ کرو۔ وہ کچھ فاصلے پہ چلے گئے اور جا کے مراقبہ کیا، ذکر کیا، ذکر کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد اپنے شیخ کی مجلس میں حاضر ہو گئے اور عرض کی حضرت مجھے تو مراقبے کے اندر کوئی رنگ نظر نہیں آیا، مجھے تو مراقبے کے اندر کوئی انوارات تجلیات دل کے اندر محسوس نہیں ہوئی، مجھے تو کوئی کیفیت نہیں ملی۔ تو شیخ نے مرید کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا، او خدا کے بندے، میں نے تجھے ذکر مراقبے کے لیے بٹھایا تھا یا رنگ دیکھنے کے لیے بٹھایا تھا؟ تیرے ذمے تو میں نے کام لگایا تھا، جا کے ذکر کر، مراقبہ کر۔ تو شیخ اپنے مریدین کے ذمے لگاتے کہ مراقبہ کرو، ذکر کرو، یومیہ معمولات کی پابندی کرو۔ جب انسان شیخ کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے یومیہ معمولات کی پابندی کرتا ہے، اللہ یہ ساری نعمتیں بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ مجاز تھے، حضرت مولانا محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ مکہ المکرمہ کے اندر مقیم تھے۔ اس دور کے اندر مطاف کے کناروں پہ چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے تھے، جو لوگ مستقل قیام کرتے تھے تو ان حجروں کے اندر رہ کر عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ 5ویں مرتبہ حج کے لیے جب حرم کے اندر پہنچے، مفتی ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مولانا محب اللہ کے پاس ان کے حجرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، حضرت اپنے اذکار کے اندر مشغول تھے، تو اچانک اپنا چہرہ چھت کی جانب اٹھا کے فرمایا، ارے بھائی یہ حرم میں کون آ گیا جس کی وجہ سے پورا حرم روشن ہو گیا؟
मुफ्ती जफर अहमद थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हैरान कि हुजरे के अंदर मेरे और हजरत के अलावा कोई भी नहीं है, और हजरत किसके बारे में फरमा रहे हैं कि ये कौन हरम में आ गया जिसकी वजह से पूरा हरम रोशन हो चुका है। मुफ्ती जफर अहमद थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हुजरे से बाहर निकला, मताफ के अंदर खड़े होकर जब मैंने तवाफ करने वालों के ऊपर नजर दौड़ाई तो मेरी नजर अपने उस्ताद हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी के चेहरे पे पड़ी, जो तवाफ कर रहे थे। तवाफ से फरागत पर मकाम इब्राहिम के सामने खड़े होकर 2 रकअत वाजिब तवाफ अदा किए, आबे ज़मज़म पिया, दुआ मांगी। वहां से मौलाना मुहिबुल्लाह के हुजरे के पास तशरीफ लाए, मौलाना मुहिबुल्लाह भी बाहर तशरीफ ले आए। आप इसके अंदर मुसाफा किया, मुआनका किया। हजरत मौलाना मुहिबुल्लाह ने हजरत सहारनपुरी के चेहरे की तरफ देख के फरमाया, मैं भी तो कहूँ ये हरम में कौन आ गया जिसकी वजह से पूरा हरम रोशन हो चुका है। हजरत सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हजरत इन बातों को छोड़े, सलाम करके आगे तशरीफ ले गए। हजरत मौलाना मुहिबुल्लाह बहारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुफ्ती जफर अहमद थानवी से फरमाया, इस शख्सियत को जानते हो, इस हस्ती को जानते हो? मुफ्ती जफर अहमद थानवी ने जवाब दिया, हजरत मैं जानता हूँ, ये मेरे उस्ताद भी है, ये मेरे शेख भी है। मौलाना मुहिबुल्लाह ने फरमाया, मुफ्ती साहब आपने नहीं पहचाना, आपने नहीं पहचाना, आपने नहीं पहचाना। मुफ्ती जफर अहमद थानवी ने अर्ज किया, हजरत मैं जानता हूँ, मेरे उस्ताद भी है, मेरे शेख भी है, मैंने इनसे हदीस का सबक पढ़ा है, मेरा इनसे रूहानी ताल्लुक भी है। मौलाना मुहिबुल्लाह बहारी रहमतुल्लाह अलैह ने जलाल के अंदाज में मताफ के अंदर खड़े होकर मुफ्ती जफर अहमद थानवी की तरफ देख के फरमाया, मुफ्ती साहब आपने इस हस्ती को नहीं पहचाना, ये वो हस्ती है। अगर ये मताफ के अंदर नजरें जमाकर बैतुल्लाह की तरफ देखना शुरू कर दे, इनके चेहरे पर अनवारात की इतनी बारिश होती है कि मैं ऐन दोपहर के वक्त में सूरज की तरफ नजरें जमाकर देख सकता हूँ, लेकिन हजरत सहारनपुरी के चेहरे की तरफ नहीं देख सकता। अल्लाह जिक्र की बदौलत ये रंग, ये नूर, ये रोशनी बंदे को फ्री के अंदर अता फरमा देते। बंदा योगिया मामूलात की पाबंदी तो करे, अल्लाह ये सारी नेमतें अता फरमा देती है। कैफियत सलब क्यों हो जाती है? कैफियत अचानक खत्म क्यों हो जाती है? कैफियत के सलब होने की एक वजह गुनाह, कैफियत के सलब होने की दूसरी वजह मुश्तबे चीजों का इस्तेमाल करना, और कैफियत के सलब होने की, कैफियत के खत्म होने की तीसरी वजह वो है बेअदबी करना। जब कोई सालिक बेअदबी करता है, बेअदबी की वजह से कैफियत सलब हो जाती है। ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक सालिक आया, बूढ़ा था, कहने लगा हजरत अचानक कैफियत खत्म हो चुकी है। ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तूने कोई गुनाह किया होगा, हजरत बूढ़ा हो चुका हूँ, बाल सफेद हो चुके हैं, कमर झुक चुकी है, मैं गुनाह कहाँ करूंगा? ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तूने फिर मुश्तबे चीज खाई होगी। नहीं हजरत, मैं तो खानका का खाना खाता हूँ। ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर तूने कोई बेअदबी की होगी। तो वो मुरीद सोचने लगा और फौरन ही कहने लगा, हजरत मुझसे बेअदबी हो चुकी है। जब मैं आपकी तरफ आ रहा था तो रास्ते के अंदर आपका असा पड़ा हुआ था, मैं गलती से आपके असा को फलांग के आ गया। ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बस बस मैं समझ गया, तेरी इस बेअदबी की वजह से कैफियत सलब हो चुकी है। मैं और आप अपनी जिंदगी पे गौर करें, क्या हमने कभी आदाब शेख को पढ़ा है? मैं और आप अपनी जिंदगी पे गौर करें, क्या आदाब शेख को हमने दिल के अंदर जगह दी है? क्या आदाब शेख को हमने याद किया है? जिस साली की जिंदगी के अंदर अदब होता है, अल्लाह अदब की बदौलत उस बंदे को जल्दी रूहानी तरक्की अता फरमाते हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के मैदान की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी थे जिसे दुनिया हजरत आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से याद करती है।
حضرت عامر نے چند اشعار پڑھے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ حضور نے جب ان اشعار کو سنا تو صحابہ سے پوچھا یہ اشعار پڑھنے والا کون ہے؟ حضرت سلمہ بن اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ یہ اشعار پڑھنے والا عامر ہے۔ میرے پیغمبر نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا، سلمہ جاؤ جا کے عامر کو خوشخبری دے دو، اللہ نے ان اشعار کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی، اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ حضور صحابہ کو لے کر خیبر کے میدان کے اندر پہنچے۔ خیبر کے میدان کے اندر ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام مرحب تھا، وہ اپنی سواری کے اوپر سوار تھا، تلوار ہاتھ میں پکڑ کر فضا کے اندر لہراتے ہوئے صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر خیبر کے میدان کے اندر کہا، خیبر کا میدان جانتا ہے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، میں تلوار چلانا جانتا ہوں، میں شکست دینا بھی جانتا ہوں، آگ کے شعلے بھڑکانا بھی جانتا ہوں۔ اب حضور کے سامنے کوئی غیر مسلم بولے اور صحابہ کرام خاموش رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس صحابی کو حضور نے فرمایا تھا اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ عامر کھڑے ہوئے اور مرحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، مرحب اگر خیبر کا میدان جانتا ہے کہ تو مرحب ہے تو پھر خیبر کا میدان جانتا ہے میری ماں نے میرا نام عامر رکھا ہے، اگر تو بہادر ہے تو بزدل میں بھی نہیں ہوں، ہتھیار تیرے پاس ہے نہتہ میں بھی نہیں ہوں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہوئے اور ان کے ہاتھ میں جو تلوار تھی تلوار کے ساتھ مرحب کے اوپر وار کیا۔ اللہ کی شان، وہ تلوار مرحب کو لگنے کی بجائے عامر کے گھٹنے پہ لگی، شدید گہرا زخم آیا، اسی شدید گہرے زخم کے اندر عامر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے اطلاع دی، حضور نے فرمایا شہید ہو گئے۔ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ لوگ عامر کو دیکھ کر کہنے لگے یہ کون سی شہادت ہے، یہ تو اپنی تلوار کے ذریعے دنیا سے چلے گئے، شہادت تو وہ ہوتی مرحب تلوار سے وار کرتا، یہ دنیا سے چلے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے آ کر اطلاع دی، یا رسول اللہ کچھ لوگ عامر کی شہادت کے بارے میں یوں کہہ رہے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، میرے صحابہ میرے عامر کو اللہ نے 2 اجر عطا فرما دیے۔ حضور نے 2 اجر کا اعلان فرمایا۔ محدثین نے لکھا ہے حضور نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی، 2 اجر کا اعلان کیوں فرمایا؟ ایک وجہ تو یہ ہے اللہ شہادت کی وجہ سے اجر عطا فرمائیں گے، اور دوسرا اجر رب ذوالجلال ان لوگوں کے تبصرہ کرنے کی وجہ سے عطا فرمائیں گے۔ جن لوگوں نے تبصرہ کیا اس تبصرے کے اوپر اللہ نے اجر عطا فرما دیا۔ مرحب اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کے کہنے لگا، خیبر کا میدان جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مرحب کے سامنے آئے اور آ کر کہنے لگے، مرحب اگر خیبر کا میدان جانتا ہے کہ تو مرحب ہے تو پھر خیبر کا میدان جانتا ہے میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے، میں علی شیر خدا ہوں۔ حضرت علی آگے بڑھے، ہاتھ کے اندر تلوار تھی، تلوار کے ساتھ وار کیا، اللہ اکبر پڑھا اور مرحب کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ مرحب دنیا سے چلا گیا، قتل ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ اس مرحب کی ایک بھابی تھی جس کا نام زینب تھا، یہودیہ عورت تھی، اس نے اپنے دیور کی موت کا بدلہ لینے کے لیے خیبر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، بکری کا گوشت بنایا اور بکری کے گوشت کے اندر زہر ملا دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کھانے کے لیے اس مقام پہ پہنچے، میرے پیغمبر کے ساتھ ایک صحابی تھے جسے دنیا بشر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضور جب وہاں پہ پہنچے، میرے پیغمبر نے گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے اپنے منہ مبارک میں رکھا، حضور نے گوشت کے ٹکڑے کو چبایا، وہ گوشت کا ٹکڑا فوراً بول پڑا، یا رسول اللہ مجھے استعمال نہ کرے، میری مالکہ نے میرے اندر زہر ملا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ٹکڑا باہر نکال دیا۔ میرے پیغمبر نے تقریباً 4 سال کے بعد عائشہ کے حجرے میں اپنی وفات سے چند روز قبل یہ ارشاد فرمایا، عائشہ خیبر کے میدان میں
زینب نامی یہودیہ عورت نے مجھے جو زہر دیا تھا اس کا اثر میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شدید زہر دیا گیا. میرے پیغمبر کے ساتھ جو صحابی تھے, حضرت بشر نے گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے منہ میں ڈالا, گوشت کے ٹکڑے کو چبایا, چبانے کے بعد اندر نگل گئے. جو ہی اندر لے گئے یہ بشر حضور کے قدموں پہ گر پڑے. جو ہی حضور کے قدموں پہ گرے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے